باڈی بلڈر نہیں ہوں بھائی. پتہ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پابندی سے جم جاتے ہیں, آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیجیں, سوئمنگ, جم, جاگنگ, یہ وہ, پتہ نہیں وہ اولمپک کا. بھائی ہم ایسے ہی جا کے تھوڑے بہت ڈنڈ ونڈ پھیل لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جاگنگ بھی ایسی تھوڑا بہت اتنا بھاگ لیتے ہیں کہ کتا اگر ہمارے پیچھے لگے تو جان بچا لیں ہم اسے, اتنا بھاگنا ہمیں آتا ہے. کتا پیچھے لگے تو ہم کیا کر لیں گے, بچا لیں. یا کوئی موبائل لے کے بھاگے تو اس کے پیچھے بھاگ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اولمپک کے مفتی طارق مسعود صاحب جناب جاگنگ سوئمنگ کے ماسٹر, ایسے لوگ کمنٹس آ رہے ہیں, کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سوئمنگ میں یہاں سے تیر کے ادھر سے نکل آتے ہیں الحمدللہ. اتنی سوئمنگ آتی ہے, اتنی آتی ہے کہ 14 فٹ, وہ ہمارا ایک سوئمنگ پول تھا تو اس میں ہم اوپر سے چھلانگ لگا کے 14 فٹ نیچے جا کے چونی نکال کے لے آتے تھے. اس وقت ہمارے دل میں اٹھنی چونی کی بڑی ویلیو تھی, آٹھانے کی بڑی ویلیو, 50 پیسے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. تو ہم بچپن میں چھلانگیں لگاتے تھے اوپر سے نا, اگر کوئی 50 پیسے نیچے پھینکے, ہم خود ہی پھینکتے تھے, تو اس کے غم میں پھر ہم چھلانگ لگا کے 14 فٹ گہرائی میں سکہ رائج الوقت نکال کے لاتے تھے ہم. تو اتنی سوئمنگ مجھے آتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اولمپکس کے کھیلوں میں کوئی مقابلے میں یا کوئی بہت ہی پروفیشنل آدمی ہوں, تو ہمارا کام یہ ہے نہیں. اور میں تو جو لوگ جم میں جا کے ڈنڈ پیل کے باڈی بلڈر بن رہے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کچھ اور کام کرو یار. کیا بھائی یہ یوں ہی نکلتے جا رہے ہو, یہاں سے اسپیڈ بریکر یہاں سے نکلا ہوا ہے, ایک اسپیڈ بریکر یہاں سے. اپنی باڈی کو اسپیڈ بریکر نہیں بناؤ, بس اتنا جم میں جاؤ, اتنا کرو کہ صحت کو مینٹین رکھ سکو. سمجھتے ہو, یہ مقصد کائنات نہیں ہے, مقصد پیدائش جم تھوڑی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کئی گھنٹے ایکسرسائز اتنی ٹف, پھر اس کے بعد پورے بکرے پھوڑتے ہیں بیٹھ کے. یہ کوئی انسان ہے یار, تو بارہ بکرا بیٹھ کے کھا رہا ہے, 8-8 کلو دودھ پی رہا ہے, جائیدادیں کھا رہا ہے لوگوں کی بیٹھ کے, اور قوم کو کھانے کے لیے لوگ کیا کھائیں گے اگر تو سب کچھ تو ہی کھا جائے گا. تو جم بھی جائیں, فرض ہے. میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں صحت کو مینٹین نہیں رکھ سکتے, لیکن تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ڈنٹ ونٹ پیلے, پسینہ بہایا, ہلکا پھلکا وزن اٹھایا, اتنا کہ بالکل ہی بیٹھ نہ جائیں, تو تھوڑا اپنے آپ کو یعنی اس سے ٹچ رکھیں. جاگنگ کریں اتنی کہ تھک جائیں, سانس پھول جائے, پسینہ نکل جائے, ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جائے, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے دل کو, تو کولیسٹرول وغیرہ نہیں پیدا ہوگا. اس کے بعد ہلکا پھلکا دودھ پی لیے, انڈے بنڈے کھا لیے, کافی ہے. بس زیادہ آپ پھوڑنا پھاڑنا, اور دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو اب 3 گھنٹے جم میں لگے رہتے ہیں یار, اتنی ایکسرسائز. 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, کیونکہ روٹی میں وہ کارب ہوتا ہے, تو کارب سے فیٹ پیدا ہوتا ہے, تو فیٹ سے پھر یہ اسپیڈ بریکر صحیح طرح نہیں بن پائیں گے. چھوڑو یار اتنا اپنے آپ. ٹھیک ہے روٹی کم کرو, 1 آدھ کھا لو دن میں, کافی ہے. یہ کہ بالکل ہی روٹی چھوڑ دی, بالکل ہی چاول چھوڑ دیے, تو کیا فائدہ ہے ایسی صحت کا جب انسان کم وقت کھا نہ سکے کچھ. اس سے اچھا تو ہم صبح پراٹھے پھوڑتے ہیں جا کے, الحمدللہ یار. وہ ایک آدمی نے کہا نا گرم پانی پینے سے صحت اچھی ہوتی. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے, یہ گرم پانی پی کے زندہ ہونے سے بہتر ہے. گرمیوں میں چائنیز گرم پانی پیتے ہیں, تو پاگل ہے یہ. گرمی میں ٹھنڈے پانی کی کتنی ویلیو ہے. ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اپنی محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے. کیا مطلب, آپ نے مانا کہ گرمی میں ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے. من الماء البارد, اے اللہ اپنی محبت اتنی دے دے جیسے ہمارے دل میں ٹھنڈے پانی کی محبت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کو بھی محبت کس سے تھی, ٹھنڈے پانی سے. کتنا اچھا لگتا ہے گرمی میں انسان ٹھنڈا پانی پیے. کنوؤں کا ٹھنڈا پانی صحابہ دور دور سے لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اتنا گرما گرم بھی ٹھیک نہیں ہے کہ چائنیز کی طرح کھولتے ہوئے پانی پی رہے ہو کہ بھئی وہ یہ کولیسٹرول. چھوڑو یار, تھوڑا اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھو. صحت کا اعتدال کے ساتھ صحت کی حفاظت. سب سے بہترین صحت کا نسخہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کھاؤ. سب سے بہترین نسخہ کیا ہے, کم کھاؤ. اس سے بہتر 1/3 آپ نے فرمایا, 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 سانس لینے کی جگہ. اتنا کھاتے ہیں کہ سانس نہیں آ رہا ہوتا. آپ تھوڑا کھا کے دیکھو, ایکسرسائز کرو, تھوڑا کھاؤ, دیکھو فٹ فاٹ بالکل ہٹو بچوں, اور زندگی گزرے گی آپ. ہم اگر 2 پراٹھے صبح پھوڑتے ہیں تو بس صبح ہی پھوڑتے ہیں, دن میں نہیں پھر کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پھوڑتے ہیں اتنا اور کم کھانے کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہم نے 2 پھوڑ دیے. آج میں نے دوپہر کھانا تھوڑی کھایا, صبح 1 پراٹھا پھوڑا ہے, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. اور کیسا فٹ فاٹ بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا آج الحمدللہ. تو کوئی کھانا ضروری نہیں دوپہر کا, بس کھا لیا نا 1 پراٹھا, 1-2 بھی نہیں پھوڑے, 1 پھوڑا ہے.
ایک پراٹھا پھوڑا اور دوپہر کھانے کی ضرورت نہیں. پھر شام کو وہ کوئی آئے تھے, یہ صاحب کیا نام ہے آپ کا, اماد الاسلام صاحب, جنہوں نے مجھے وہ چینل میں کہا تھا گھبرانا نہیں مفتی صاحب. اچھا معافی چاہتے ہیں, کہہ رہے ہیں معافی چاہتا ہوں. تو یہ آئے ہوئے تھے, تو ان کو میں نے کہا چلو وہاں سموسے نہیں, ان کو سموسے کھلا دیے. تو عصر کے بعد تھوڑا سا سموسے کا گودا نکال کے کھایا ہم نے اندر کا, پاپڑ اس کے بھی چھوڑ دیے. تو کیا بات کہاں سے کہاں چلے گی. ہاں, تو میں جم کی بات کر رہا تھا, وہ بات استاذوں کے احترام پہ آئی نا. تو جم جائیں ضرور, ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. میں تو اس کو اس زمانے میں فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ آج وہ محنت والے کام نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں تابع نا. آج تو سب بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر پہ ٹک 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 کر رہا ہے, انگلیوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو دیکھو پھر حالتیں کیا ہیں, صحتوں کی برباد ہو گئی ہیں صحتیں. 40 سال میں کمروں کی تکلیف, گھٹنے. شعر سناتا رہتا ہوں, ایک شاعر نے کہا تھا رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. ایک جوان لڑکوں کے چہرے کیسے زرد, تو رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنے ہر ایک کے خراب ہوئے ہوئے, استعمال ہوئے نہیں, یہ گھٹنے خراب پہلے ہوئے ہوئے. تو جم سے جاگنگ سے تھوڑا گھٹنے مٹنے کی سیٹنگ صحیح ہوتی ہے. اور زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو جم ہی سے گھٹنے خراب ہو جائیں گے. تو وہ ایک دفعہ وزن اٹھایا, اس کے بعد ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اور ہر چیز جو ہے نا کسی ٹرینر سے ہوتی ہے, خود جا کے پیلنا پالنا شروع کر دیتے ہیں جا کے نا جم میں اپنی مرضی سے. تو آڑے ترچھے اسپیڈ بریکر, پھر آڑے ترچھے نکلنا. استاذوں کے احترام پہ آئی نا. تو جم جائیں ضرور, ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. میں تو اس کو اس زمانے میں فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ آج وہ محنت والے کام نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں تابع نا. آج تو سب بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر پہ ٹک 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 کر رہا ہے, انگلیوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو دیکھو پھر حالتیں کیا ہیں, صحتوں کی برباد ہو گئی ہیں صحتیں. 40 سال میں کمروں کی تکلیف, گھٹنے. شعر سناتا رہتا ہوں, ایک شاعر نے کہا تھا رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. ایک جوان لڑکوں کے چہرے کیسے زرد, تو رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنے ہر ایک کے خراب ہوئے ہوئے, استعمال ہوئے نہیں, یہ گھٹنے خراب پہلے ہوئے ہوئے. تو جم سے جاگنگ سے تھوڑا گھٹنے مٹنے کی سیٹنگ صحیح ہوتی ہے. اور زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو جم ہی سے گھٹنے خراب ہو جائیں گے. تو وہ ایک دفعہ وزن اٹھایا, اس کے بعد ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اور ہر چیز جو ہے نا کسی ٹرینر سے ہوتی ہے, خود جا کے پیلنا پالنا شروع کر دیتے ہیں جا کے نا جم میں اپنی مرضی سے. تو آڑے ترچھے اسپیڈ بریکر, پھر آڑے ترچھے نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو میں کوئی پروفیشنل نہ جم کا مجھے شوق ہے نہ جاگنگ کا, بس اتنا کہ تھوڑا بہت سانس وانس پھولے, آدمی کا اسٹیمنا برقرار رہے, بس اتنا. تو